الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دن میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی بلکہ میری تمہاری بخشش کرانے کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی. ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسل مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح
معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ایک مہینے پہلے خلیل بھائی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ختم جہلم پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیزم حافظ ساجد بھائی، ان کی والدہ محترمہ فریدہ بانو، اسی طرح حافظ حسین بھائی کے فرزند ارجمن 4-5 دن پہلے اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ان کی اموات کو ہم سب کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ 3 کرم، 3 احسان، 3 بندہ نوازی، 3 انعام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایسے فرمائے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بندہ احسانات میں ڈوب جاتا ہے۔ پہلا کرم، پہلی بندہ نوازی، پہلا احسان، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کتے بنا دیا ہوتا پتہ نہیں سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے رہتے، گدھے بنا دیا ہوتا ماشاءاللہ ڈنڈے بھی پڑتے اور منو ٹنوں کی حساب کا گلہ بھی اٹھاتے۔ یہ بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے عزت والا بنایا، شرافت والا بنایا۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے کائنات بنائی، کن کہہ کے بنائی، چاند بنایا، کن کہہ کے بنایا، سورج بنایا، کن کہہ کے بنایا، ستارے بنائے میں نے کن کہہ کے بنائے، دریا بنائے میں نے کن کہہ کے بنائے، سمندر بنائے میں نے کن کہہ کے بنائے، دنیا کی ہر مخلوق میں نے کن کہہ کے بنائی۔ او میرے بندے، لیکن جب تیری بنانے کی باری آئی، مجھے میری کبریائی کی قسم، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیرا سارا خاندان سویا پڑا تھا، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کرم کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے عزت والا بنایا، شرافت والا بنایا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے بنائی، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے انسان کو چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ خود میرے رب کا قرآن کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے ہاتھوں سے بنایا۔ اب دنیا میں آ کر سود کھاتے شرم نہیں آتی؟ اب دنیا میں آ کر زنا بدکاری کرتے شرم نہیں آتی؟ اب دنیا میں آ کر قرآن کی بے حرمتی توہین کرتے شرم نہیں آتی؟ اب دنیا میں آ کر ساری رات ننگا ناچ دیکھتے شرم نہیں آتی؟ اب دنیا میں آ کر لوگوں کی ماں بہنوں کو بازار اور چوک پر کھڑے رہ کر عزتوں کو تار تار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب دنیا میں آ کر ممبر و محراب مساجد میں موسیقی بجانا، سود کھانا، رشوت بٹورنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، بہتان تراشنا، یہ ساری بدمعاشی آج کے دور کا مسلمان کرتا ہے۔ میرا رب پوچھے گا میں نے تو تجھے اتنا اکرام والا بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ساری بدمعاشی پوری زندگی کرتا رہا، کیا تجھے کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ دوسرا کرم، دوسرا احسان، دوسری بندہ نوازی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔
ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا، قرآن کی دولت عطا فرمائی، اسلام کا نور عطا فرمایا۔ اگر کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں صبح شام کہاں کہاں ماتھا جھکا کے آتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں منوٹنوں کے حساب کی پگڑی کا لٹھا باندھ کے چلتے۔ یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا نور دیا ہے۔ مسلمانوں اپنے ضمیر کو بیدار کرو، یہ ایمان بہت باریک چیز ہے، یہ آنے میں دیر نہیں لگتی جتنی جانے میں دیر لگتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی انسان وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ولا يسرق سارق وهو مؤمن، جب کوئی ایمان والا چوری کرتا ہے، ایمان نکل کے دور چلا جاتا ہے۔ او ظالم، تجھے شرم نہ آئی؟ تو بدکاری کرتا ہے، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ کون سا گناہ ہے جو اس دور میں مسلمان نہیں کرتا ہے؟ سارا کچھ مسلمان کرتا ہے۔ سود مسلمان پہلا نمبر، بدماشی آوارگی مسلمان پہلا نمبر۔ بتاؤ آج کی نسل کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ یہ دھڑا دھڑ اعلان ہوتے دیکھتے نہیں ہو؟ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جاؤ قبرستان میں دیکھ کے آؤ، دھسی ہوئی قبریں، پھیلی ہوئی قبریں، بوسیدہ ہڈیاں، میلے کفن دیکھ کے آؤ۔ یہ ساری دھسی ہوئی قبریں ہمیں ایک زور زور سے پکار پکار کے اعلان کر دی آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک انسان ایسا ڈھونڈ کے لاؤ جس نے موت کا انکار کیا ہو، یہ تو اپنا منوا ہی لیتی ہے۔ آج کسی کی تعزیت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، عوض میں خاک ہو جائیں گے۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، کل ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آج ہم کسی کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں پیوند خاک کرنے جاتے ہیں، کل ہمیں غسل کرایا جائے گا، کل ہمیں کفن پہنایا جائے گا، قبرستان میں ہمیں پیوند خاک کر دیا جائے گا۔ قبر میں سوال ہوں گے، رب کے سامنے پیشی ہوگی، میرا رب سوال کرے گا بتا زندگی بھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں برباد کر کے آیا ہے، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ 3 سوال قبر میں فرشتے کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، بتا تیرے پاس قرآن کی دولت تھی، بتا تیرے پاس اسلام کی دولت تھی، آج کیا بچا کر کے لایا ہے؟ ہی نہیں کچھ پلے۔ ایک نیکی ایسی نہیں ہے مسلمانوں جس کو ہم پیش کر کے اپنے رب سے جنت مانگ سکیں۔ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود اور سٹا، حکومت کے نام پر فرونیت، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، ماں باپ کے گھرے بان چاک کرنا، علماء کی توہین کرنا، مسجدوں میں موسیقی بجانا اور علماء کو گالی دینا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، سود پینا، بدماشی، آوارگی، غیبت، چغلی، بہتان، کون سا گناہ ایسا ہے جس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا؟ 56-57 اسلامی حکومتیں، جاؤ پوری دنیا میں چکر گشت لگاؤ، پوری دنیا کا سروے ریسرچ کرو، تمہیں پتا چلے گا قابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، کوئی ایک اسلامی حکومت ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان کا خون نہ بہتا ہو۔ کیوں؟ مسلمانوں نے ایمان چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، مسلمان دین سے دور ہو گئے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے تو دے دیا، مسلمانوں بچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہی تو امتحان ہے۔ یہ تو دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے، یہ دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے، یہ دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے۔ یہاں سے بندہ آتا ہے جانے ہی کے لیے تو آتا ہے۔ تیسرا کرم، تیسرا احسان، تیسری بندہ نوازی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے خواہش کی الہی نبوت نہ دے، میرے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھ، مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ ہم کسی عام رسول کے امتی نہیں ہیں، ہم رسولوں کے رسول کے امتی ہے۔ ہم کسی عام نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم نبیوں کے نبی کے امتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے امام کے ہم نبی کی امتی ہیں۔
اس نبی کے پاس جائیں گے داڑھی منڈوا کر، کیا شرم نہیں آئے گی؟ آج ہماری زندگی میں ایک سنت نہیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک، جوانوں کا چہرہ دیکھ لو، ہر ایک داڑھی ایسے منڈواتا ہے، نعوذ باللہ جیسے داڑھی منڈوانے پر 70,000 نیکیاں ملتی ہے۔ ہر ایک کا چہرہ دیکھو بالکل صاف، پلیٹ فارم نمبر 4، یہ چہرہ لے کر ہم جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے، کیا حیا نہیں آئے گی؟ کیا شرم نہیں آئے گی؟ ارے تم وہی ہو، تمہاری وجہ سے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، لہولہان ہو گیا، ام جمیل نے راستے میں کانٹے بچھائے، گھڑے کھودے گئے، ہڈیاں ماری گئی، جب سجدے میں جاتا تھا لوگ اوجڑیاں رکھ دیتے تھے۔ ارے کیا کیا دکھ نہیں سے، کیا کیا تکلیفیں میں نے برداشت نہیں کی، تم میرا امتی ہے، تیری شکل دے، تیرا لباس دے، ارے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور سے سچی محبت کا ہونا، سچے عشق کا ہونا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک حضور سے سچی محبت نہیں ہوگی وہاں تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے میرے نبی کا فرمان ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے عشق کرو، اللہ تعالیٰ سے پیار کرو، کیوں؟ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے، اس کی دنیا کی ہر چیز سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ما اعددت لها، ارے تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی فرمانے لگے ما اعددت لها من کثرت صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله، میرے پاس صرف معمول کی نماز ہے، معمول کے روزے ہیں، معمول کی نیکیاں صدقات خیرات ہے، میرے پاس اتنی لمبی نیکیوں کی فہرست نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی نیکی میرے پاس ہے۔ میرے نبی نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ صحابی فرمانے لگے ایک نیکی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر سنتے جا، انت مع من احببت یوم القیامہ، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں تمہیں سچی محبت کی ہوگی۔ صحابہ فرمانے لگے ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ فرمانے لگے یہ حدیث سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اس سے پہلے کسی حدیث سننے پر ہمیں نہیں ہوئی۔ ارے مسلمانوں بتاؤ، حضور سے سچا عشق ہے؟ جنت میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضور کی شفاعت چاہتے ہو؟ حضور کی سفارش چاہتے ہو؟ بتاؤ زور سے چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ہم ایک سنت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، انشاءاللہ غیبت چغلی بہتان نہیں باندھیں گے، انشاءاللہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے۔ بولو زور سے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب فتنوں کا دور ہوگا، زنا ناچنا ہوگا، موسیقی عام ہو جائیں گی، مسجدوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کا گریبان چاک کریں گے، ماں باپ کی توہین کی جائیں گی، ایسے پرفتن دور میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خود حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کا وہ مقام ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو آگ لگا دے۔ ہماری زندگی میں ایک سنت، امام کے پیچھے نماز پڑھتے، امام رکوع میں جاتا ہے ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدے میں جاتا ہے ہم سجدے میں جاتے ہیں،
امام قیام میں، ہفتے قیام میں اگر کوئی مصلی اصرار کرے نہیں امام رکوع میں جائے گا میں نہیں جاؤں گا، علماء نے لکھا ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوں گی۔ مسلمانوں ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی ہمارے لیے پوری زندگی کے امام ہے، جس کی زندگی حضور کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق ہے اللہ کے یہاں اسی کی زندگی مقبول ہے۔ اگر سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے تو قبولیت میں رکاوٹ آ جائے گی۔ کسی بزرگ کا قول ہے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 4 انعام سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلا انعام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ دوسرا انعام الرعب فی قلوب الفجرہ، ظالموں کے دلوں میں اللہ اس کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ تیسرا انعام الثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین میں اسلام میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا انعام والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تاتار خانیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے جو فجر کی سنت گھر پڑھ کے مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ کاروبار کی تنگی کو دور کر کے فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمے کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اگر جنت لوٹنی ہو تو آنا بھی چاہیے، حدیث سے منسلک ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، پوچھتے رہو۔ آج کی نسل پوچھتی کہاں ہے؟ فجر کی سنت کی بات کرتے ہو مولانا، فجر کی فرض میں کہاں آتے ہم؟ آدھی رات تک تو ننگا ناچ دیکھتے ہیں، صبح میں کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو دین کون سا دین ہے؟ اگر حضور سے سچی محبت ہے تو پھر حضور کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، رنگ و پھول سے سجی ہوئی یہ کائنات، یہ چاند کی ٹھنڈک، یہ سورج کی شعاعیں، یہ گرتی آبشاریں، یہ برف پوش وادیاں، یہ درختوں کی قطاریں، یہ لہلہاتے سبزے، یہ درختوں کی قطاریں، چاند کی ٹھنڈک، ٹمٹماتے تارے، مرجم غذائیں، انواع و اقسام کے پھل، یہ دنیا کا سارا حسن تمہیں مبارک ہو۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، الطیب خوشبو، والنساء منکوحہ عورتیں، اور تیسری چیز وجعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ دین کون سا دین ہے؟ 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ کون سے درجے کا ایمان ہے؟ 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ کون سے درجے کی مسلمانی ہے؟ علامہ سعدی فرماتے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے قرض نہ دو، یا اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تیرا قرض کیا ادا کرے۔ حسن بصری فرماتے ہیں بے نمازی سے راستے کے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت، میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، عادت بنا لے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ دشمنان اسلام کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ام جمیل، عقبہ ابن ابی معیط، چاروں طرف کافر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی صفوں میں اس کو کھڑا کرے گا۔ ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا عقبہ ابن ابی معیط کے ساتھ؟ کون چاہتا ہے عقبہ ابن ابی معیط کے ساتھ کھڑا رہنا؟ اگر یہ سودا منظور نہیں ہے تو پھر اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنی زندگی کا رخ بدلو، نیتیں کرو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی صحیح رخ کی طرف اسلام اور ایمان کے طریقوں، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب کامیابی کی ضمانت ہے۔ ورنہ نماز ہے تو کیا، ورنہ تو تمہارے سارے اعمال بیڑا فرق کر دیں۔ وفا سیکھنی ہو تو ایاز سے سیکھو۔ خادم تھا نا، نوکر تھا، بادشاہ کا نام ہے محمود، بہت سارے خادم تھے محمود کے۔ ایاز کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ لوگ سارے میرے ہمسر جو ہے کام کرنے والے خادم، یہ سارے میرے سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ اس نے تب پوچھا بھائی میں بھی اسی آقا کا ماتحت ہوں جس کے تم ہو، پھر میرے سے اتنی جلن کیوں رکھتے ہو؟ کہا جیسی نظر بادشاہ کی تیری طرف ہے ویسی ہماری طرف نہیں ہے، عقل ہماری اچھی ہے، صورت ہماری اچھی ہے، شکل ہماری اچھی ہے، پھر بادشاہ کی تیری طرف توجہ اتنی کیوں ہے؟ اس نے جا کر بادشاہ کو شکایت کی۔ بادشاہ نے دربار بلایا، ہتھوڑا منگوایا، ایک قیمتی ہیرا منگوایا، سارے
وقت ان کو لائن میں کھڑا کر دیا اور پہلے کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا, ہیرا بھی دے دیا. کہاں چل اس ہیرے کو توڑ دے. پہلا کہنے لگا نہیں, یہ قیمتی شے ہے, قیمتی دولت ہے, میں اس کو ہتھوڑے سے توڑ کر ضائع نہیں کر سکتا. دوسرے کی باری آئی, حتیٰ کہ سارے ختم ہو گئے, کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا, سب نے معذرت کی. آخر میں جب ایاز کی باری آئی, ایاز نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور ہتھوڑے کو زور سے ہیرے پر مارا, ہیرے کو چورا چورا کر دیا. بادشاہ نے پوچھا, ایاز انہوں نے تو نہیں توڑا, تو نے کیوں توڑ دیا؟ کہاں بادشاہ میرے پاس دو سبیل تھی, دو راستے تھے, ایک طرف ہیرا تھا, دوسری طرف آپ کا حکم تھا. جہاں آپ کا حکم ہو وہاں ایسے ہزاروں ہیرے ہو, میرے نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. ایک گاؤں کا رہنے والا گوار جو ایک آقا تھانی آقا کی اگر بات کو حکم کو جب اتنی اور اتنی حیثیت دیتا ہے, ایک امتی ہونے کے ناطے جہاں محمد مصطفیٰ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. کرتے کیا ہے ہم راستے سوائے گناہوں کے؟ عشق تو صحابہ کا تھا, سچی عقیدت تو صحابہ کو تھی. قرآن کی ایک ایک آیتوں پر گردنیں کٹوا دی. میرے نبی کا تھوک لعاب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. حضور تھوکتے بھی تھے تو ہتھیلیوں پہ لیتے اپنے جسم پر مل دیتے تھے. کہاں سے لائے ہم ایسا عشق, کہاں سے لائے ہم ایسی محبت؟ ساری زندگی درختوں کے پتے چبائے, کبھی کلمے سے غداری نہیں کی. کلمے کی وفا پوچھنی ہو, جاؤ بلال حبشی سے پوچھ کے آؤ, جن کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا, تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا, جن کے سینے پر تپتے ہوئے کوئلے رکھے گئے, لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی رٹ تھی, احد احد. انہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں چھوڑا. جاؤ عمار ابن یاسر سے پوچھ کے آؤ, جن کے جسم کے پلک سے اڑا دیے گئے. جاؤ سمیہ سے پوچھ کے آؤ, ظالم ابو جہل نے برچھا مارا, جسم کے ٹکڑے کر دیے. جاؤ سریرا سے پوچھ کے آؤ, ظالموں نے نیزے مارے, آنکھیں نکال دی. جاؤ ابو الفقی سے پوچھ کے آؤ, جن کے جسم کی ہڈیاں توڑی گئی. ہزاروں 1,29,000 صحابہ کی کہانی کیا ہم نہیں, ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے. پھر ان کے اندر یہ جوالا مکھی کہاں سے آیا تھا؟ ان کے پاس بھی وہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے, ان کے پاس بھی وہی پیغمبر کے فرامین تھے جو ہمارے پاس ہے. پھر اتنا بڑا ڈسٹنس کہاں سے ہو گیا؟ ہمارے کاندھے بوجھل ہے, 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے. اگر کربلا والے حسین نے, اگر قیامت کے دن اگر اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے کربلا کی زمین پر گرے ہوئے خون کے قطروں کا حساب ہم سے مانگ لیا, مسلمانوں لاؤ لاؤ, میں تو وہاں خون میں لہو لہان تھا, 80 سے زیادہ زخم آئے تھے, پھر بھی میں نے ظہر کی نماز نہیں چھوڑی تھی, عصر کی نماز میں نے نہیں چھوڑی تھی. تم سارے بے نماز ہو کر آئے, لاؤ میرے خون کا حساب دو. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی کا دربار لگا ہوا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ زیاد ابن سکن مسکین ہے, غریب ہے, صبح کو کھانا ملتا ہے, شام کو نہیں ملتا, شام کو ملتا ہے, صبح کو نہیں ملتا. اللہ کے نبی کے دل میں اس کی سچی محبت ہے. دریائے کرم جوش میں آیا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, ارے او زیاد ابن سکن, مجھے اتنا بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ زیاد ابن سکن فرمانے لگے, یا رسول اللہ, غریب ہوں, مسکین ہوں, پیٹ میں روٹی نہیں, پاؤں میں جوتی نہیں, کھانے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں, سامان زندگی نہیں, جھونپڑی نہیں, کاروبار نہیں, دکان نہیں, مکان نہیں. کون باپ اپنی لڑکی مجھے دے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ارے وہ میرے دیوانے, پریشان نہ ہو, جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا, اس کے پاس ایک جوان بیٹی ہے, میری طرف سے جا کے اس کو نکاح کا پیغام دے دے, میں نے تیرا اس کے ساتھ رشتے نکاح چھوڑ دیا. زیاد ابن سکن گئے اس صحابی کے گھر, آواز لگائی, ارے نبی کے دیوانے. وہ صحابی باہر آئے, کہاں کیا ہوا؟ کہاں تیرے گھر بچی ہے؟ کہاں ہے؟ جوان ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں تیری بیٹی سے حضور نے میرا رشتے نکاح چھوڑ دیا ہے. وہ صحابی کہنے لگا, میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو, حضور کا کرایا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے, اس لیے کہ میری جان اور میری مال بھی میرا نہیں, وہ تو حضور ہی کا ہے. دوڑ کا بھاگتا صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہا یا رسول اللہ, کا کیا ہوا؟ کہا میرا کام بن گیا, وہ مان گیا. کہا جا تھوڑی تیاریاں تو بھی کر لے.
کہا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پلے کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہاں سے تیاری کروں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن عفان کے پاس چلا جا، 300 درہم قرض لیا، میرے نام سے اس کے پاس سے قرض مانگ لینا اور تو پریشان نہ ہونا، تیرا قرض میں کالی کملی والا ادا کروں گا۔ قربان جاؤں صحابہ کے مقدر پر، جن کے حضور دنیا میں بھی ضامن بنے، آخرت میں بھی ضامن بنے، پھر کمی کس بات کی؟ 300 درہم وہ صحابی عثمان بن عفان کے پاس سے بطور قرض لے آئے، گھوڑا سامان خریدا، جھونپڑی خریدی، برتن خریدے، شادی کا جوڑا خریدا، مدینے کی گلیوں میں خوشی خوشی گھومتا ہے، لوگوں کو شادی کی دعوت دیتا ہے، لو بھائی دنیا سنور گئی، میری بھی گھر والی ہوں گی، اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے گا، وہ مجھے پیار سے ابو کہیں گے، میں پیار سے انہیں بیٹا کہوں گا، میری تو دنیا سنور گئی، شادی کی دعوت دے رہا ہے، ادھر اس کا شادی کی دعوت کا پروگرام چل رہا ہے، ادھر اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان جہاد کی طرف آؤ، کفر دندناتا ہوا آ گیا، اسلام کو مٹانے آ گیا، قرآن کو مٹانے آ گیا، کفر اسلام کا مقابلہ کرنے آ گیا، جس کے پاس اسلام کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، قرآن کی دولت ہے، آؤ میدان میں آؤ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پکارا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آؤ میدان جہاد میں آؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں، آج کے دور کا مسلمان مرد عورت ہوتا تو یہی سوچتا، اچھا منگنی حضور نے کرائی، رشتہ حضور نے کرایا، خود حضور نے قرض دلوایا، سارا سامان حضور نے خرید کرنے کا اس کو انتظام کر کے دیا، اگر سارے صحابہ چلے جاتے ایک نہیں جاتا کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ صحابی خود آتے اللہ کے نبی کے پاس اور اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ آپ نے سارا انتظام کر کے دیا ہے، میرا شادی کا پروگرام ہے، اس جنگ میں نہیں آ سکتا، بعد والی جنگ میں آؤں گا، لیکن نہیں، سچا عاشق کبھی اپنے معشوق کو نہیں پوچھا کرتا ہے، پوچھنے ہی نہیں آیا۔ ہم سچے عاشق ہیں؟ نہیں، نمائشی کدو ہے۔ سچا عاشق کبھی سود کھاتا ہے؟ آج کا مسلمان مالدار غریب کو فیصد پر پیسہ دیتا ہے۔ سچا عاشق کبھی بدکاری کرتا ہے؟ کتنے سماج معاشرے میں ایسے کیڑے ملیں گے حلال میڈیا میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے ہیں۔ سچا عاشق کبھی ننگا ناچ دیکھتا ہے؟ نوجوان نسل اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا۔ سچا عاشق کیا ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کے ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے۔ سچا عاشق کیا قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے؟ سالوں سال بیت جاتے ہیں، قرآن تاکچوں کی نظر ہو گئے، سورہ یاسین پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ وہ نہیں آیا حضور کے پاس، اجازت نہیں مانگی، بلکہ مدینے کی گلیوں میں جا کے دکانداروں سے عاجزی کرنے لگ گیا، برتن واپس لے لو، کپڑا واپس لے لو، شادی کا جتنا سامان خریدا تھا وہ واپس لے لو۔ مدینے کے دکاندار کہنے لگے، او بھائی تیرا تو شادی کا پروگرام تھا، تو ساری چیزیں واپس لے کر کیوں آ گیا؟ وہ صحابی کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، قرآن اتر کے آ گیا ہے، کفر دندناتا ہوا آ گیا، میں اگر شادی کا سارا باندھ کے چکر لگاؤں میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ سارا سامان بیچ دیا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، پھر کافروں کی صفوں میں گھس گیا، کہیں کئی کافروں کو اس نے واسطے جہنم کیا، اکٹھے کافروں نے حملہ کیا، 80 سے زیادہ تلوار کے زخم آئے، فجرح جرحا شدیدا۔ اللہ کے نبی کی سوچ تھی وہ تو نہیں آیا ہوگا، وہ تو شادی کے انتظام میں لگا ہوگا، اس کا تو شادی کا پروگرام تھا، چلو ایک دفعہ پوچھ بھی لیتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا زیاد ابن سکن کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا خون میں لت پت نڈال میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، بے ہوش۔ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ گئے، رحمت والی گود بچھائی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ جب اس کو اٹھا کر لایا گیا، محدثین نے فرمایا میدان جہاد میں جب خون میں لت پت تھا، بے ہوش تھا، جب اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، اس کا زخمی سر حضور کی
رحمت والی گود میں رکھا گیا، جو ہی اللہ کے نبی کی رحمت والی گود میں اس کا سر رکھا گیا، اس نے آنکھیں کھولی، مسکرا. لیکن میں نے پوچھا زیاد بن سکن کیوں؟ زیاد بن سکن فرمانے لگے میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، میرے دل کا شوق پورا ہو گیا، میرے دل کے ارمان پورے ہو گئے. ارے او صحابی تیری کیا تمنا تھی؟ زیاد بن سکن فرمانے لگے میری تمنا تھی آخری وقت ہو، ڈرتے رہو، سر میرا ہو، چہرہ تو روح انور تیرا ہو، نظر میری ہو، آنکھ میری ہو، آمینہ کے لال کا دیدار کرتا کرتا چلا جاؤں. ارے او مسلمانوں، پیارا والوں اندازہ لگاؤ، کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کوئی اسپتال میں آگوش موت ہو جائے گا، کوئی دنیا بکتے بکتے، دنیا کماتے کماتے مرے گا. قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ قربان جاؤں، زیاد بن سکن کے مقدر پر آخری سانسیں چل رہی ہے، آمینہ کے در یتیم کا دیدار ہو رہا ہے. پھر فرمایا میری تمنا ہے. کہاں کیسی تمنا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا سے کیا لائے، میں کہہ دوں گا میں تیرے محبوب کا دیدار لے کر آیا ہوں. مسلمانوں، یہ ہے سچے عاشق. وہ سارا پروگرام چینج کر کے جہاد میں چلے جاتے تھے، ہم دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے. اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائی تم نے، مکتب میں نہیں بھیجا، قرآن نہیں سکھلایا، بڑا انجینئر بنایا، بڑا افسر بنایا، تحیات کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ڈھنگ سے نماز بھی نہیں آتی، سیکھی نہیں، آتی نہیں، ضروری نہیں سمجھا. دنیا کا بڑا MBBS ڈاکٹر ہے، تحیات کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتی. جو چیز قبر میں ساتھ دینے والی ہے سب نے اس کو نظر انداز کر دیا، جو چیز یہاں کی یہاں رہ جانے والی ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے. 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں کہتا ہوں یہ علماء سے جڑو، مساجد کا رخ کرو، تھوڑا سا وقت قرآن کو دیا کرو، تھوڑا سا وقت مسجد سے دیا کرو. ارے تم نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ تم اپنے بچوں کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ انگلی پکڑ کے ان کو مسجد میں مولانا کے پاس بھیجو، ان کے پاس اگر اسلام کا نور ہوگا، قرآن کی دولت ہوگی، کل تم دنیا سے چلے جاؤ گے. یہ تمہاری مزار قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تمہاری قبر میں نور اترے گا، ٹھنڈ پہنچے گی. لیکن اگر تم نے ان کو دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم سے ناش نہ رکھا، دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا، خدا کی قسم یہ بچے تمہارے لیے رحمت نہیں بوال جان بنیں گے. تم دنیا سے چلے جاؤ گے، ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ تمہاری قبر پہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھے. یہ نسل جا کہاں رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم ہر آدمی سونے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. فجر سے لے کر عشاء تک میں نے آج کیا نیکی کا کام کیا. گناہوں کو چھوڑو، نیکی کا انبار لگاؤ، یہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. ایک صحابی تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، جب مکہ فتح ہوا مسلمان نہیں ہوئے تھے، سمندر کا علاقہ، وہ سفر میں جہاز میں بیٹھے ہوئے، ان کی گھر والی کا نام تھا حکیم، یہ مسلمان تھی. اس نے آواز لگائی اکرمہ کدھر کو جا رہے ہو، واپس آ جاؤ، تم نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار بھی کر لو، یہ تو سراپا رحمت ہے. اکرمہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم نے ان کو بڑے بڑے دکھ پہنچائے ہیں، بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو پتھر مارے ہیں، ہم نے ان کو لہو لہان کیا ہے، ہم نے ان کو پشت نازک پہ اوجھڑیاں رکھی ہے، یہ ہم سے بدلہ لیں گے. اکرمہ حکیم فرمانے لگی نہیں نہیں، یہ بدلہ لینے والا نہیں، یہ تو معاف کر دینے والا ہے. آج ہمارے پاس یہ اخلاق نہیں ہے. یہ ہماری مسجد کے لیٹرین کے لوٹے وہ بھی زنجیر سے باندھنے پڑتے، کو اٹھا کر نہ لے جائے. گرمی کے موسم میں جو واٹر کولر پر جو گلاس نصب کیے جاتے وہ بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے کہ اگر کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا. مسجد میں جو جوتے رکھے جاتے وہ بھی آگے سے کاٹ کے رکھنے پڑتے کہ کوئی ٹھیک ہو گئے تو اٹھا کر لے جائے گا. یہ تو ہماری پہچان ہو گئی، یہ تو ہمارا کردار ہے.
کہا اکرما آ جاؤ معافی مانگ لو، یہ بدلہ لینے والا نہیں ہے تو معاف کر دینے والا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی منهم کعب بن زہیر فلیقتلہ، کعب بن زہیر اللہ کے نبی کے خلاف گستاخانہ اشعار بنایا کرتا تھا اور سارے کافروں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی کعب بن زہیر سے ملاقات ہو جائے وہ اس کو قتل کر دے۔ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امن دے دو، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن کچھ آدمی ایسے تھے جن کے میرے نبی نے نام لیے کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ جائے پھر بھی اس کو قتل کر دو۔ اس میں کعب بن زہیر تھا۔ جب اعلان ہوا وہ طائف کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بھائی نے خط لکھا کہ تو پورے جزیرۃ العرب میں کہیں بھی بھاگتا رہے، تجھے کہیں امان نہیں ملیں گی، واپس آ جا، حضور کی دہلیز پر آ، معافی مانگ لے، یہ تو ہے ہی بڑا بندہ نواز، تجھے معاف کر دے گا۔ وہ کہے کعب بن زہیر سحری کا وقت ہے، میرے نبی مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا ہجوم ہے، کعب بن زہیر آئے، شال چادر اوڑی ہوئی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، حضور کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ پیچھے سے آ کر ہلکی آواز میں کہا یا رسول اللہ اگر ہم کعب بن زہیر کو پکڑ کر لے آئے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کی نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کے قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ کہا کعب تو آج ہو گیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہر وقت معاف کرنا سکھایا ہے۔ ابو جہل نے مارا تھا کوڑا، ماری تھی تلوار، اللہ کے نبی آئے صحن کعبہ میں، امیر حمزہ کو پتا چلا تو امیر حمزہ کو دو لونڈی آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ آج تیرے چچا، اگر آج اس کو پتا ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آج اس کی یہ مستانہ چال نہ ہوتی۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے، لونڈیوں کی طرف رخ کیا، پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا آج عبداللہ ابن جزعان کے گھر کے قریب ابو جہل نے پتھر مار کے تیرے بھتیجے کو لہو لہان کر دیا ہے۔ امیر حمزہ وہیں سے واپس ہوئے، ابو جہل کرسی پر براجمان تھا، سارے صنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو حمزہ نے کمان نکالی، زور سے سر پہ ماری، کیا میرا بھتیجا لاوارث ہو گیا ہے؟ کیا ہم مر گئے؟ پھر اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے آئے، اللہ کے نبی سجدے میں تھے، وہاں پیچھے سے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، کہا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ کہا یا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کہا پھر تجھے خوشی کس بات پر ہوگی؟ کہا مجھے خوشی اس بات پر ہوگی جس خدا کو میں مانتا ہوں تو بھی مان لے۔ بدلہ لینے سے میرا نبی کبھی خوش نہیں ہوا۔ ہندا جس نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا اور جب حضور پر نظر پڑتی تھی شوق سے چباتی تھی، جب مکہ فتح ہوا ہندا چاروں طرف حیران پریشان گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ کسی صحابی نے آ کر اطلاع دی، کہا یا رسول اللہ ہندا مسلمان بننا چاہتی ہے لیکن انہیں آپ کے بدلے کا خوف ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دیوانوں جاؤ ہندا کو جا کے خبر دے دو، اگر تم قرآن کو مانتی ہے، نبی کی ختم نبوت کو مانتی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، نبی کی رسالت کا اعتراف کرتی ہے، جو بھی مانے گا آ جاؤ، یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں آمینہ کا ذریہ وعدہ کرتا ہوں ماروں گا نہیں، میں تو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ام حکیم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے،
کسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے. حکیم میدان جہاد میں ہے. ایک صحابی ہے خالد بن سعید, حکیم کے پاس آئے, کہا حکیم میرا تیرے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہے. حکیم فرمانے لگی ارے موقع تو دیکھ لے, لہو بہ رہا ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہونے والا ہے, یہ کوئی شادی کی جگہ تھوڑی ہے. وہ خالد بن سعید فرمانے لگے حکیم جانتا تو میں بھی ہوں یہ میدان کارزار ہے, یہ میدان جہاد ہے, لیکن کل اسی میدان میں میرا شہید ہو جانے کا پروگرام ہے. حکیم کہہ سکتی تھی نا اچھا اگر کل تمہارے یہی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے تو پھر میرے ساتھ شادی کیوں کر رہے ہو؟ کیا خواہ مجھے بیوہ بنانا ہے؟ اکرما شہید ہو گئے, پہلے ہی سے میں بیوہ ہو چکی ہوں, کل تم آؤں گی میدان میں شہید ہو جاؤں گے, میں پھر بیوہ بن جاؤں گی. کیا روزانہ بیوہ بننا مجھے اچھا لگتا ہے؟ حکیم نے یہ نہیں فرمایا, کہا سن خالد بن سعید اگر تیرا ارادہ سچا ہے, تیرا ارادہ پکا ہے تو سن آج میں اسی میدان میں تیرے ساتھ نکاح پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے کہا حکیم کیا روزانہ بیوہ ہونا اچھا لگتا ہے؟ کہا ہاں اچھا لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا میری تمنا ہے کل میدان قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوں گی, ساری عورتوں کو نام لے لے کر کے بلایا جائے گا, جب میری باری آئے گی آواز آئیں گی دو شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ, دو شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ. شادی ہوئی, نکاح ہوا, رات گزری, صبح کو اٹھے, اکرما کی بیوہ خالد بن سعید بن سعید کی گھر والی حکیم پوچھتی ہے بتا تیرا میدان میں کون سی جگہ لڑنے کا پروگرام ہے؟ کہا کیوں تو عورت ذات ہے, تجھے اس سے کیا مطلب؟ کہا نہیں تو دائیں کو لڑے گا تو میں بائیں کو لڑوں گی, تو بائیں جانب لڑے گا تو میں دائیں جانب لڑوں گی, تاکہ پورے میدان کارزار میں ہمارے خاندان کا حصہ لگ جائے. کیا ذہنیت تھی, کیسا ایمان تھا, کیسی سوچ تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے. آج کی نسل نبی کو نہیں جانتی, صحابی کو کہاں جانے گی؟ آج کا مسلمان سوچتا ہے صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا, مال نہیں تھا, پراپرٹی نہیں تھی, دولت نہیں تھی, ہمارے پاس پیسہ ہے, مال ہے, زکات دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, بیواؤں کے سودے خرید کے دے دیتے, یتیموں کی شادیاں کرواتے ہیں, تو ہم تو صحابہ سے آگے نکل جائیں گے. مشکات شریف میں میرے نبی کا فیصلہ موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خیرات کرو, میرے بلال حبشی, عمار ابن یاسر, سمیہ, زنیرہ, ابو بکر, عمر, عثمان ابن عفان, شیر خدا علی مرتضی کہ ایک مٹھی جو کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے کتب اولیاء, ان کے سجدے, ان کی نیکیاں, ان کے قرآن کی تلاوت, ان کا ذکر, ان کے روزے, ان کی حج, ان کی زکات ایک طرف رکھو اور ایک طرف عمار ابن یاسر کا سجدہ رکھو, دونوں برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صحابہ نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینا ایسا تھا جیسے اپنے آپ کو تلواروں کے سامنے پیش کرنا, جسم کے پرخ سے اڑا دیے جاتے ہیں. تو سلمان فارسی صحابی ہے, انہوں نے صحابی سے فرمایا, کس سے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سر طلحہ تو میرا یار ہے, فلاں آدمی کے پاس ایک جوان بیٹی ہے, میرے پاس جا کے پیغام نکاح دے دے. 1 مہینہ ہو گیا, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نہیں ہوئی. جب کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے کہا طلحہ 1 مہینہ بیت گیا, تیرے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا, تو نے اس کا جواب نہیں دیا. کہا میں جواب نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں شرمندہ ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں گیا تو تھا تیری بات لے کر, لیکن وہ گھر والے کہنے لگے لڑکی ہم اسے نہیں دیں گے, لڑکی تو ہم تجھے دیں گے, تو میرے سے ہی انہوں نے نکاح کروا دیا. اس لیے میں تیرے پاس آنے میں جھجک محسوس کرتا تھا, شرمندہ تھا. ارے مسلمانوں سنو, سلمان فارسی فرمانے لگے ارے طلحہ شرمندہ تو نہیں, شرمندہ تو میں ہوں. کہا کیسے؟ کہا اللہ نے مقدر میں تیرے لیے لکھا تھا, بیچ میں ٹانگ لڑا تھا. آج کا دور ہوتا اچھا بھیجا تھا اپنے لیے, اپنا چکر چلا کے آیا, گردنیں کٹ جاتی. ان کا ایمان تھا, ایثار کا جذبہ تھا, یہ قربانی کا جذبہ تھا, اپنی چیز کو دوسرے کو دینے کا جذبہ تھا, اپنے کو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا شوق تھا, جذبہ تھا. ان کے دل میں ایسا اسلام کا نور تھا, قرآن کا سچا عشق تھا. یہ لڑنے جھگڑنے والی قوم نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرانے کا پروگرام بنایا. کہا علی
مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا میں تو میدان جہاد کا سپاہی ہوں، مہر دینے کے لیے میرے پاس پلے میں کچھ بھی نہیں۔ مہر ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ارے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ارے سو رہے ہو تقریر ختم کر دو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جنت میں تھے، اکیلے تھے، طبیعت میں وحشت آئی، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بھی بنایا۔ اب جنت میں ہے، عورت ذات ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی یہ کون ہے؟ کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤں گے، مشرق مغرب میں لوگ پھیل جائیں گے، انسانیت کی نسل پھیلیں گی۔ آدم علیہ السلام اٹھے، جاؤں اس کے پاس، اس کو ہاتھ لگاؤں، گفتگو کروں تاکہ خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ آدم علیہ السلام اٹھے، حوا علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ ہاتھ لگا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کہ آواز آئی رک، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے بنائی، ہاں تیرے لیے بنائی۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، جب تک حق مار ادا نہ کر لو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ سارے انسانوں کا ابا حق مار دے گا، سارے انسانوں کی اماں کا حق مار ہے۔ بادشاہوں کی اماں، وزیروں کی اماں، گورنروں کی اماں، کالے گوروں کی اماں، مالداروں کی اماں، غریبوں کی اماں، مسکینوں کی اماں، نبیوں کی اماں، پیغمبروں کی اماں، رسولوں کی اماں، ولیوں کی اماں، کتب ابدالوں کی اماں، ساری دنیا کی انسانوں کی اماں کا حق مار ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی کیا حق مار دینا پڑے گا؟ مجھے تو پتا نہیں۔ آواز آئی آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر سونا چاندی بنے گا، تیری اولاد کا حق مہر پیسے بنیں گے، تیری اولاد کا حق مہر زمین لکھی جایا کریں گی، مکان لکھے جایا کریں گے۔ تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے انوکھا، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہ یہیں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ لاکھوں سال باقی ہے حضور کو دنیا میں آنے میں، دیکھو عظمت کا ڈنکا کہاں بج رہا ہے۔ 2 انسان بنے ہیں صرف، اللہ آدم سے درود پڑھوا رہا ہے، آج کی نسل درود نہیں پڑھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نہیں کھا سکتے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اور علامہ طبرانی نے لکھا ہے، اپنی معجم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اتارتا ہے، جو 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں اتارتا ہے، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس نے دنیا میں 100 دفعہ درود پڑھا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے۔ نیت کرتے انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ وہاں لاکھوں انسان باقی ہے، اللہ تعالیٰ آدم سے درود پڑھوا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا، لخت جگر نور نظر میری ایک وصیت سن لے، میرا ایک پیغام سن لے، جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے اللہ پاک جل شانہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اس مالک کائنات کے علاوہ کہیں اپنی چھبی میں نیاز ہم نہ کرنا، اللہ کے در کے سوا کہیں اپنا ماتھا نہ جھکانا، مانگنے سے پہلے کالی کملی والے کی ذات پہ درود ضرور پڑھنا۔ شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جان ابو البشر آپ ہے، اللہ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، آپ میرے ابا بھی ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں، یہ کس کی ذات سے درود پڑھنے کا مجھے حکم دے رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا لخت جگر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ایک عرصے تک جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے عالیشان محلات کے دروازوں پر، سونے چاندی کی اینٹوں پر، مجھ کو عنبر کے گارے سے بنے ہوئے دروازوں پر، درختوں کے ایک ایک پتے پر، حوروں کی پیشانیوں پر، حوروں کی انگوٹھیوں کے نگینے پر میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔
علی کہاں؟ فاطمہ سے نکاح کرے گا؟ ہاں. مہر میں ہے کچھ؟ کہاں کچھ بھی نہیں ہے. کہاں یہ زنا ہے نا. زنجیر کی کڑیاں جوڑ جوڑ کے ایک کرتا بنایا جاتا تھا. پچھلے زمانے میں لوگ جسے پہن کر جنگ کیا کرتے تھے. تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے، نیزہ اثر نہ کرے. کہاں یہ زیرہ ہے نا، جاؤ اس کو بازار میں بیچ کے آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی زیرہ لے کر گئے. بہت بڑا تاجر ملا، بہت بڑا دکاندار ویاپاری ملا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا علی بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کہاں آج خاتون جنت سے نکاح کا پروگرام ہونے والا ہے، مہر نہیں ہے، یہ زیرہ بیچنے چلاؤ. کہاں چلو سودا کرتے. 480 درہم کے سودا فکس ہو گیا. 480 درہم عثمان ابن عفان نے دیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، جب جانے لگے تو عثمان ابن عفان نے فرمایا علی زیرہ بھی لیتے جاؤ اور اعلان کرو نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ شادی کا عثمان ابن عفان دے گا. ہاں آج ہم کسی کی شادی میں 2 بوری اگر چاول کی دے دیں قیامت تک اس کی گیت گاتے. کسی بیوہ کی شادی کرا دو، دیکھو شیطان نہیں چھوڑتا کسی کو. میرے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. ان میں ایک وہ آدمی رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا مخفی صدقہ دیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. علماء نے لکھا ہے، فتاوی کی کتاب میں مسئلہ موجود ہے، اگر اپنے رشتہ دار کو بھی زکات کا پیسہ دینا ہو تو یہ نہ بتاؤ کہ یہ زکات کا مال ہے. اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کی روح کو ٹھیس نہ پہنچے. لوگ باتیں کرتے ہیں نا، لوگ ایک ہی ماں کی کوکھ سے دونوں جنے ہیں، دونوں پیدا ہوئے. بیٹا بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن زکات لینے والی بن گئی. اس کی ذمہ داری، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو. انہیں یہ نہ کہو کہ زکات کا مال ہے. آج تو تماشا بناتے، ڈھنڈورا پٹاتے. عثمان ابن عفان نے اعلان کیا نبی کی بیٹی کا سارا شادی کا خرچہ عثمان ابن عفان دے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، زیرہ بھی ہاتھ میں. پوچھا علی پیسہ بھی لے آیا، زیرہ بھی نہیں بیچی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہا ایک بہت بڑا سخی ملا تھا، اس نے اعلان کیا نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان ابن عفان دے گا. اللہ کے نبی مسکرائے، یہ گود میں درہم کے سکے الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جا، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، تور کی گھوڑے پر سوار ہے، اچھا سا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے، تیزی سے جا رہے. ابن عباس نے فرمایا بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آج بہت جلدی میں ہوں. کہاں کدھر کو جا رہے ہو؟ کہاں عثمان ابن عفان کا جنت کی حور کے ساتھ نکاح طے ہوا ہے، میں نکاح پڑھوانے کے لیے جا رہا ہوں. جنت کی حور کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. کہاں؟ ایسا کون سا عمل تھا؟ کہاں وہ جاننا ہے. کہاں؟ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، مدینے میں کال پڑا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے مدینہ والے بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بچے بل بلا رہے تھے، مائیں اور باپ مر رہے تھے. تو اس وقت ملک شام سے عثمان ابن عفان کے 100 اونٹ گلے کے آئے ہوئے تھے. عثمان ابن عفان نے وہ 100 اونٹ گلے کے مدینے کے راستے میں پھیلا دیے اور پھر مدینے کے تاجر آئے، دکاندار آئے، عثمان ابن عفان سے کہنے لگے عثمان ہم خریدار ہیں، ہم خریدیں گے. عثمان ابن عفان نے پوچھا بتاؤ کتنا دوں گے؟ کہاں 10 کے مال کا 11 دیں گے. کہا نہیں ہم مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. کہا 10 کے مال کا 12 دیں گے. کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. کہا 10 کے مال کا 13 دیں گے. کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. کہا عثمان وہ زیادہ دینے والا کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ سارے مدینے کے تاجر دکاندار یہاں ہیں. عثمان ابن عفان فرمانے لگے وہ مدینے کے تاجروں دکانداروں اس ذات کو بلانا چاہتے ہو؟ ارے وہ ذات تو ہماری
ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میری راہ میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 700 گنا، 70 گنا بڑھا کر میں خدا دوں گا۔ عثمان ابن عفان فرمانے لگے زیادہ دینے والا رب میرا خدا ہے، تم گواہ بن جاؤ۔ یہ 100 ملک کے شام سے گلے میں آئے ہوئے مدینے کے سارے مستحقین کے نام کا میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ عمل ایسا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، حور جنت کی حور کے ساتھ کہ عثمان ابن عفان کا نکاح طے کرایا، نکاح پڑھانے وہ اللہ کے نبی خود تشریف لے جائے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی میدان میں صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ سخاوت میں مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ شجاعت میں مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اطاعت اور بندگی میں مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ امامت میں مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ عدالت میں مقابلہ ہو سکتا ہے۔ غرض ہے کہ کسی بھی میدان میں کسی بھی صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہمارے پاس زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کے 2 راستے ہیں، وہ 2 راستے تم اپناؤ۔ سب سے پہلا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے، دوسرا راستہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، میرے نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ۔ میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کامیابی کی ضمانت بنے گی۔ ہمارے چہرے اگر سنت طریقے پر، ہمارا جسم کا لباس، ہماری شکل صورت، ہمارا جسم، ہماری باڈی، جسم کا ایک ایک انگ اگر نبی کے لباس اور سنتوں میں ڈوب گیا، کسی غیر کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بھی بیکا کر سکے، ہمارے سامنے نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس لیے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آج کا پروگرام ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تم سارے حضرات نیت کرو، انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم مسجد کو ویران نہیں بلکہ آباد کریں گے، انشاءاللہ ہم کبھی کسی لڑکی کو، اجنبی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں میں حیا کا پردہ لگائیں گے، حیا کا سرما لگائیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق گزاریں گے، نافرمانی سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے۔ انسان ہے جو مرکب ہے خطا اور نسیان اور نیکی اور برائی کا، غلطی ہو جاتی ہے، انبیاء محفوظ معصوم ہے، انسان معصوم نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر ایک ذہن بناؤ، جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً راہ خدا میں صدقہ دو، 2 نفل ادا کرو اور اللہ کے سامنے اس گناہ کی معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے تو بھی کھایا بھی نہیں ہے، آپ لوگ تو سنتے سنتے تھک گئے ہو، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، پتا بھی نہیں اب کھلائیں گے مولانا، بیان ہو گیا، پتا نہیں دعا کرے مولانا چلے جاؤ، ایسا تو نہیں ہے نا۔ دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں اللہ دین کے اجالوں میں گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنا گناہ ہے، اللہ پھر بھی ہم کرتے رہے۔ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ سود نہ کھاؤ، یا اللہ ہم سارے سود کھانے والے بن گئے۔ تو نے کہا تھا بدمعاشی نہ پھیلاؤ، یا اللہ آج کی نسل بدکاری بدمعاشی میں ڈوب گئی۔ یا اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے علماء ہیں اللہ ان کو علم کا بانگ پن عطا فرما، اشاعت دین کے لیے اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اس پورے بستی کو تو قبول فرما۔ یا اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے، آپسی نفرت بغض کینہ عداوت دشمنی سے اللہ ان ساروں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد سے یہ پروگرام منعقد
فوت کروایا گیا یا اللہ جن جن کا اعلان ہوا یا اللہ اعلان چھوڑ کر یا اس بستی میں جتنے لوگ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما یا اللہ اگر ان کے حسنات کو قبول فرما سیئات کو تیرے محبوب کی زلفوں کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ قبل اس کے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے یا اللہ تیری بارگاہ میں رضا نصیب فرما قبل اس کے لوگ ہمیں یا اللہ پیوند خاک کر دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا قبل اس کے لوگ ہمیں کفن پہنائے تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما قبل اس کے لوگ ہمیں غسل دے غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم جانتے ہیں پیغام اجل برحق ہے موت آتی ہے ہر ایک کو آتی ہے اللہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے تیرا قانون ہے تیرا دستور ہے یا اللہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے یا اللہ ہمیں صرف یا اللہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما کلمے والی موت نصیب فرما موت ایسی ہو یا اللہ سجدہ ہو سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگ رہی ہو یا اللہ ایسی یا اللہ اچھی موت نصیب فرما یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ